الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ قصص کی 77 نمبر آیت 20واں پارہ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کے ذرائع کے ذریعے سے تو آخرت کا مقام تلاش کر اور اپنا حصہ یہاں بھی لینا مت بھول، اور اچھا رہا کر، بہترین رہا کر جیسے بہترین طریقہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور زمین میں فساد کو نہ ڈھونڈتا پھر، کیونکہ خدا کو مفسدین فساد کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس دنیا کے ذرائع سے آخرت کو تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس ذرائع میں خود یہ زندگی ہے، اور زندگی کا ایک حصہ یہ جسم ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اور مال ہے۔ جس مال کے ذریعے کہا کہ اس مال کو تلاش کرو، یہ رزق ہے، اور اس کے ذریعے سے جو اس کو اچھے کاموں پہ لگا کر آخرت ڈھونڈے گا وہ مقام میں زیادہ درجے پالے گا، اور یہاں اپنا حصہ لینا نہیں بھولنا۔ وہ جو بھول جاتے ہیں ان کے نزدیک نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اور یہاں خواہشات ان دکھوں کی مصیبتوں کی وجہ ہیں، جب تک ان کو چھوڑ نہ دیا جائے مصائب نہیں جا سکتے، لہٰذا اس دنیا کو بھی ترک کر دیا جائے۔ وہ ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ ہی اسی کلام پاک میں فرما چکا ہے کہ وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ یہ سورۃ تغابن کی آخری آیتوں میں سے ہے کہ جس میں نصارہ کی طرف یہ پیغام خدا کے کلام کا ہے کہ ہم نے تو ان پر یہ کوئی نہیں فرض کیا تھا کہ ترک دنیا کا لو، دنیا سے بھاگ جاؤ، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے کہ جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے، جب تک کہ وہ آخری لقمہ اپنا نہیں کھا لیتا اس وقت تک اس پر موت نہیں آتی۔ تو وہ اپنا رزق تلاش کرے اور اس کی کوشش کرے، مقابلتاً ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات کو کمال پہ عرشوں پہ پہنچ کر وہ واپس دنیا میں آئے اور نماز کا تحفہ اور خدا کی محبت پیش کی، مقابلتاً بدھ مذہب کے کہ اس نے ایک نظر ڈالی اپنی بیوی یشودھرا پر اور دودھ پیتے بچے پر، اور پھر پلٹ کر نہ آیا اور کبھی وہ واپس نہ آیا، کہ سچ کی تلاش میں وہ نکل گیا، اور اس کے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں جن کے پیلے رنگ کے لباس ہوتے ہیں اور کشکول ایک گدائی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دنیا کے سامنے وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا پیغارہ پیغمبر یہ کہہ چکا ہے کہ جس کو اگر ذرا سا خوردبینی معائنہ کرو ان حکموں میں تو وہ یہ ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور حشر کے میدان میں بندوں نے آنا ہے تو وہ لوگ جو بیگنگ کر کے لائے ہوں گے، بھیک مانگ کر، کشکول گدائی لے کر دنیا میں پھر کر اور قوموں میں پھر کر، وہ قوم کے لیے برائے نام کشکول توڑ دیں گے کہ باتیں کرتے رہے، قیامت میں ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گویا کہ وہ بیالوجی کے لیبارٹری میں کھڑا وہ سٹیچو ہوگا، صرف ہڈیاں ہوگی، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور وہ متکبرین جو یہ سب کچھ فراڈ میں کرتے ہیں، وہ اکڑ کر غریبوں کو دھکے مارتے ہیں، وہ خدا کے اس جہان کی آمد پر کہ فوج فوج کر کے لائے جائیں گے، 12 فوجیں ہوں گی، تو یہ متکبرین حکمران لوگ چیونٹیوں مکوڑوں کی طرح لوگوں کے پیروں کے نیچے آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ تکبر خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو اس تعلیمات میں خدا نے یہ کہا ہے کہ اپنا حصہ نہیں بھولنا، کوشش سے، محنت سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ مجھے غربت پر فخر ہے، اور وہ مال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے پہلے کسی بھی امیر ترین آدمی کا
کے پاس ہو سکتا تھا مکہ میں، وہ تمام نبی پاک نے غریب غربا کو اور بیواؤں و یتیموں کو کھلا کر ختم کر دیا۔ اور جب اعلان نبوت کے ان مرحلوں میں پہنچے اور جب ہجرت کے مرحلوں پہ پہنچے تو 7 سال صلح حدیبیہ سے 6 اور اگلا 7 سال خیبر کی فتح تک مسلمانوں کے 2 دن تک کھانا بھی نہیں پکتا تھا، کہ کچھ ہوتا نہیں تھا کہ وہ کھاتے اور چولہا جلتا، بہت تنگی کے دن گزارے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کا اعلان یہ تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں رزق کے حلال کمانا والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اور مجھے اپنی غربت پہ فخر ہے، اور حشر کے میدان میں جب ہم پہنچیں گے تو غریب غربا کی بہت بڑی فوج میرے آگے پیچھے ہوگی، اور میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، حالانکہ آنے میں آخری نبی ہوں، اور میرا ٹائم عصر سے شام تک کا ہے۔ سارا دن گزر گیا، 1,24,000 نبی پہلے گزر گئے، اور مجھے اس کا بدلہ اور اجر کئی گنا زیادہ دیا گیا۔ اور اس لیے اس میں یہ ترغیب ہے کہ جو شخص اپنا حصہ لینا چاہو وہ یہ نہ کہے کہ میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ اللہ اپنے کلام میں کہہ چکا ہے یہاں بھولنا نہیں ہے۔ مقدمے بازی سے، کوشش سے، وکیل کر کے، محنت سے، اور جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے اپنا حصہ وصول کرنا ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ان کا یہ حصہ کھایا ہوگا وہ محشر میں مفلس ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ اپنا حصہ ان سے لیں گے تو ان کے پاس اعمال لے لیے جائیں گے، کیونکہ اس وقت کی کرنسی نیک اعمال ہوں گے، تو وہ اعمال ان سے لے لیے جائیں گے، اور وہ ختم ہو گئے کہ برے اعمال ان پہ لاد دیے جائیں گے، اور وہ یوں داخل جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا اپنا حصہ لیا کرو چاہے جیسے بھی ہو، اور ان لوگوں کی جو ظالم ہیں ان کی بھی مدد کیا کرو کہ وہ محشر میں مفلس نہ ہو جائیں۔ نیکی کی بات کا ابلاغ بہت بڑا مشن ہے، آؤ اس کے تاجر بن جاؤ، اور الدال علی الخیر کفاعلہ کے بڑے بن جاؤ تاجر، اور اس کو آگے پہنچاؤ، اپنا حصہ وصول کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔